آپ نے حضرت صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام سماعت فرمایا، اور میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ بلا حضرت صاحب کا لکھا ہوا جی، اور آپ انشاءاللہ دیکھیے گا قرآن اور حدیث کو کس طرح حضرت صاحب نے اس کلام میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہر ایک شعر پہ انشاءاللہ آپ کو لطف اور مزہ آئے گا۔ پڑھیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئے سرور سب سے بہتر، آئے سرور سب سے بہتر، سب سے برتر ماشاء اللہ، سب سے برتر ماشاء اللہ۔ صورت دل بر سیرت رہبر، صورت دل بر سیرت رہبر آئے لے کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ۔ صورت دل بر سیرت رہبر آئے لے کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ احسن من کلم ترکت، احسن من کلم ترکت عینی حسان کا فرما، عینی حسان کا فرما۔ اور بول رضا لم یات نظیر، اور بول رضا لم یات نظیر کفی نظر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پوچھا کسی نے آقا کب سے، پوچھا کسی نے آقا کب سے، آپ نبی تھے فوراً بولے، آپ نبی تھے فوراً بولے۔ آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے میں تھا پیغمبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے میں تھا پیغمبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شعر سماعت فرمائیں۔ گر تم جاننا چاہو رب نے، ذکر دو سبحان اللہ۔ جاننا چاہو رب نے کیا کچھ کتنا ان کو دیا ہے، کیا کچھ کتنا ان کو دیا ہے۔ کر لو تلاوت انات، کر لو تلاوت انات کل کوثر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے صاف کہا ہے، اللہ پاک آپ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ شعر سماعت فرمائے۔ اللہ پاک نے صاف کہا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ کس کو بخش دیا ہے؟ تائب ہو کر پہنچا جو، تائب ہو کر پہنچا جو محبوب کے در پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر سماعت فرمائے۔ پڑھ کے فطر دعا جان لیا ہے، وعدہ خدا کا مان لیا ہے۔ پڑھ کے فطر دعا جان لیا ہے، وعدہ خدا کا مان لیا ہے۔ فیصلہ ہوگا ان کی رضا پر، فیصلہ ہوگا ان کی
مسجد نبوی، اللہ اللہ مسجد نبوی، جس کے اندر خلد ہے اتری، جس کے اندر خلد ہے اتری، پاس سنہری چالیوں والا، پاس سنہری چالیوں والا، روزائے انور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مقطع سماعت فرمائیں قبلہ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ طیبہ کی مہکتی فضاؤں میں، طیبہ کی مہکتی فضاؤں میں، اور روزے کی ٹھنڈی چھاؤں میں، آپ بھی میرے اس میں شامل ہو جائیں۔ طیبہ کی مہکتی فضاؤں میں اور روزے کی ٹھنڈی میں، طیبہ کی مہکتی فضاؤں میں اور روزے کی ٹھنڈی چھاؤں میں، کیا کیا ٹائم نے مزے لوٹے، کیا کیا ٹائم نے مزے لوٹے، اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کیا ٹائم نے مزے لوٹے، کیا کیا ٹائم نے مزے لوٹے، اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئے سرور سب سے بہتر سب سے برتر ماشاء اللہ۔ فیضان صدریہ، فیضان صدریہ۔ حضرت گرامی، ابھی ہم نے علی مصطفی صاحب کی آواز میں حضرت صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام جو قرآن و حدیث کا مجموعہ تھا، اس کو ہم نے سنا۔ اسی کلام کے صدقے میں اللہ کریم حضرت صاحب کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، اب کیونکہ خطبات کا سلسلہ شروع ہوگا تو مختصر وقت ہے ہمارے پاس، تقریریں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں۔ میرے ارد گرد علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ نام میں نے اس لیے لیا کہ نام لینے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا، تو میں جتنے بھی معززین علماء کرام، مشایخ اعظام، سادات کرام تشریف لائے ہیں، اور جتنے ہمارے چاہنے والے مریدین سامنے موجود ہیں یا چاہنے والے دوست موجود ہیں، سب کو خانقاہ شریف کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آخری دعا کو اللہ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ اب کیونکہ سلسلہ شروع کرتے ہیں خطبات کا، تو میں مختصر، کیونکہ ٹائم 5 7 8 10 منٹ یہ تعارف کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی میں اپنی اپنی بات کو سمیٹتے جائیں گے، تو انشاءاللہ جی ہمارے پاس جتنے بندے ہیں انشاءاللہ ان کو وقت دعا سے پہلے ہم انشاءاللہ مکمل بھی کر دیں گے۔ میں سب سے پہلے علی پور یونیورسٹی سے اسلامک ہیڈ آف اسلامک ڈپارٹمنٹ کے انچارج اور سب کو جانا پہچانا نام اور ہر محفل کی رونق جناب ڈاکٹر محمد صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور حضرت صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، صدریہ، حضرت پیر جی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے گرامی دل رنجیدہ ہے، شدہ ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، جزاک اللہ جی۔ اور
حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرنا، آپ کی مدح اور وصف کرنا، میں سمجھتا ہوں کم از کم میرے جیسے نالائق انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر یہ میں کوشش کروں گا بھی تو میں گستاخی کروں گا، کیونکہ حضرت صاحب کا جو مقام ہے، اس کے وصف کا، اس کی شان کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، بس یہی گزارش ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے بار بار ہمیں موت کو یاد کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا لذتوں کو کم کرنے والی موت کو بہت یاد کریں۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ بنو نجار کے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، بس ایک حدیث آپ کی گوش گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا اگر آپ وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ لوگ وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، یعنی اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اگر یہ میں آپ کو بتا دیتا تو آپ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ حضرات گرامی، حضرت صاحب نے، یہ ہمارے ضلع کا نہیں، ہمارے ملک کا، امت مسلمہ کا نقصان ہے، اور ایسی شخصیت یہ خلا ہمیشہ قائم رہے گا۔ بس گزارش یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو بس حضرت صاحب کے نقش قدم پہ اپنی استطاعت کے مطابق قدم رکھیں۔ وہ نقش قدم کیا تھا؟ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کس درجے تعصب و نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت صاحب صرف اور صرف ملانے والے تھے، آپ صرف اور صرف قریب لانے والے تھے۔ آپ نے ہر کسی کو جوڑا ہے، آپ نے ہر کسی کو قریب لے کر آئے ہیں۔ تو حضرات گرامی، بس یہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ہم سے بھی ہو سکے، جس درجے ہو سکے، لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں۔ یہی حضرت صاحب کا پیغام ہے، اور یہی ہمارے پیارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ پاک حضرت صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس قدر ہم سے ممکن ہو حضرت صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔